گھر دونوں ایک ہو گیا، دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ کافر بھی ہمیشہ گٹکا کھاتا ہے، ہمیشہ موبائل چلاتا ہے، گندی تصویریں دیکھتا ہے، رات بھر وہ صاحب فلمیں دیکھتا ہے۔ ہمارے بچے بھی جوکر کی طرح بال رکھتے ہیں، ہاتھ میں صاحب چاندی کا کنگن پہنتے ہیں، گلے میں سونے کا لاکٹ پہنتے ہیں، 24 گھنٹے منہ میں گٹکا رہتا ہے۔ جوکروں کی طرح بال رکھنا اور آج کل جوکروں کی طرح داڑھی رکھنا ایک نیا ٹرینڈ چل چکا ہے۔ اس طرح کی داڑھی رکھنا حرام ہے، جس طرح کے آج بچے رکھ رہے ہیں۔ داڑھی منڈانا تو حرام ہے ہی، لیکن جس طرح خراش کر کے آج نوجوان فیشن میں داڑھی رکھ رہے ہیں، یہ داڑھی کا رکھنا یہود و نصارہ کی پیروی، ایسا یہودیوں نے کیا ہے، نصرانیوں نے کیا۔ ان کافروں کی پیروی کرنا یہ خود اپنے آپ میں حرام ہے۔ ہمارے بچے ان کافروں کی پیروی میں سر کے بال رکھتے ہیں۔ جتنے بچے ہیں، اکثر بچے سماج کے، یہ ٹرینڈ چلا تھا یورپ سے، دیکھتے دیکھتے ہندوستان میں پھیل گیا۔ اب ان کافروں کا دیکھا دیکھی مسلمانوں کے بچے بھی اسی رنگ میں رنگ گئے، منہ میں گٹکا، بال جوکر کی طرح، داڑھی بالکل فرینچ کٹ، ان کافروں کی طرح۔ لباس دیکھ لیں اس کا، عورتیں پہلے ڈھیلا ڈھالا کپڑا پہنتی تھیں، ساری پنڈلی اس کی چھپی رہتی تھی، ان کی پنڈلی بھی چھپی رہنی چاہیے، پاؤں چھپا رہے۔ مگر آج پتہ نہیں کس قاتل اور کس ڈائن کی نظر لگی ہماری ماں بہن بیٹیاں اب وہ کپڑا پہن رہی جو کپڑا وہاں بھی دیوبندی پہلے پہنا کرتا تھا اور آج بھی پہنتے نہیں، پنڈلی سے اوپر اٹھا کے۔ یہ مرد کو نہیں پہننا چاہیے ویسا، ہاں ٹخنے کے نیچے کپڑا لٹکانا یہ حرام ہے۔ یہ جو ٹخنا ہے، یہ ٹخنا، اس کے نیچے تکبر سے کپڑا لٹکانا یہ حرام ہے۔ اور حدیث میں جو آیا ہے کہ ٹخنے سے نیچے جو کپڑا ہے وہ جہنم میں، وہ کب ازراح تکبر یعنی گھمنڈ کے ساتھ اگر پہنا ہے، لباس نیچے ہو گیا، وہ نہیں بلکہ غرور اور گھمنڈ کرتے ہوئے کپڑا کا لٹکانا ہی حرام۔ تو ٹخنے سے نیچے حرام ہے، انہیں گھٹنے تک کپڑا پہننا چاہیے۔ مگر ان لوگوں کی عقل خراب ہوئی، وہ صاحب گھٹنے کے نیچے تک کپڑا پہننا شروع کیا، اور ان کو بالکل ڈھیلا ڈھالا کپڑا پہننا چاہیے۔ مگر کافروں کی پیروی کا ایسا رجحان بڑھا، جو لباس کا ٹرینڈ فلم سے آیا وہی مسلمان عورتوں نے بھی قبول کر لیا۔ نہیں سوچا کہ ہمارا اس کی نقل کرنا کیسا ہے، ہمارا اس کی طرح جینا کیسا ہے، ہمارا اس کی طرح چلنا کیسا ہے۔ ہماری ماں بہن نے اس پر غور نہیں کیا۔ جب غور نہیں کیا تو پھر کیا ہوا، ان کی اولاد نافرمان ہو گئی، ان کی اولاد بے حیا اور بے شرم ہو گئی۔ اور ایسی اولاد جو آج والدین کی عزت نہ کرے، ایسی اولاد جو مسجد کی عزت نہ کرے، ایسی اولاد جو جلسے کی عزت نہ کرے، جب بے حیاؤں کی تعداد بڑھ جائے تو سمجھ جائیں کہ ناجائز اولاد دنیا میں بڑھ گئی۔ جو ماں باپ کے سامنے ساتھ آنکھ سینہ تان کے چلے جائے، جو ماں باپ کے سامنے ساتھ آنکھ اٹھا کے بات کرے، سمجھ جائیں کہ ناجائز اولاد کی تعداد سماج میں زیادہ بڑھ گئی ہے۔ آپ رہیے دلی پنجاب میں 5 سال تک، یہاں پڑوس کے لوگوں سے تعلقات قائم ہو گئے، عورتیں حاملہ ہو گئی، بچہ پیدا ہو گیا۔ آپ رہیے باہر میں، اب اپنے دوستوں کو گھر بھیجیے تھوڑا سامان لے کر، وہاں سے آپ دوستوں کے ساتھ غلط تعلقات قائم ہو گئے، وہاں ابھی بھی حاملہ ہو گئی۔ وہ ناجائز بچے جب اخیر زمانے میں بڑھیں گے تو پھر کیا ہوگا، نہ مسجد کا احترام، نہ جلسے کا احترام، نہ عالم کا احترام، نہ مشائخ کا احترام، نہ مزار کا احترام۔ جو آج جو بے ادبی کا ماحول ہے، ایسا لگتا ہے جیسے ناجائز بچوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ میری ماں بہن بیٹیاں سوچ لیں کہ وہ کس طرح کی اولاد دنیا کو دے رہی ہے، کس طرح کی اولاد دنیا میں چھوڑ کے وہ جا رہی ہے۔ ان کی گود کا بچہ ڈکیت ہو رہا ہے، چور ہو رہا ہے، لچا ہو رہا ہے، لفنگا ہو رہا ہے۔ آخر کون سا، کس اولاد کو وہ جنم دے رہی ہے، کس سانپ کو دودھ پلا پلا کے وہ پال رہی ہیں، اور کل وہی سانپ ماں کو ڈنک مار دیتا ہے، کل وہی سانپ باپ کو ڈنک مارتا ہے، کل وہی سانپ اپنے ماں باپ کو قتل کر دیتا ہے دوسری لڑکی اور عورتوں کے چکر میں۔ یہ 100% قصور اس عورت کا ہے جو عورت صرف سیکس کرنا جانتی، جو صرف اپنی خواہشات پوری کرنا جانتی۔ وہ آنے والے دنوں میں ایک نیک اولاد چھوڑنے کے ارادے سے وہ کبھی اولاد کی تربیت نہیں کرتی۔ میں جب مر بھی جاؤں تو میں ایک ایسی اولاد سماج کو دے جاؤں جو صرف اپنے سے فائدہ پہنچائے، اپنے سے سماج کو کشٹ نہیں پہنچائے۔ ایک ایسا بیٹا چھوڑ کے جاؤں جس کا رخ ہمیشہ مسجد کی طرف رہے، شراب کی بھٹی اور تاریخ خانے کی طرف نہ رہے۔ یہ مرد عورت سب کو سوچنا ہوگا، چونکہ ماں باپ کے ملنے کے بعد ہی بچہ پیدا ہوتا ہے۔ ماں جیسی باپ جیسا ویسی اولاد جنم لیتی ہے، ماں باپ کا کیریکٹر جیسا اسی کا کردار دودھ کی دھار کے ساتھ بچوں میں منتقل ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ شادی کیا، موج مستی کی اور مر گئے۔ شادی دیا اسی لیے ہے تاکہ میں اچھی اولاد چھوڑ کے دنیا سے جاؤں۔ اگر غوث اعظم شادی نہیں کرتے تو ان کے بیٹے کہاں سے ہوتے؟ اعلیٰ حضرت شادی نہیں کرتے، مفتی اعظم ہند کہاں سے ہوتے؟
सरकार ताजुल शरिया शादी नहीं करते, उनके बेटे कायदे मिल्लत कहाँ से आते हैं? मुफ्ती आजम कटियार शादी नहीं करते, उनके 4 जवान बेटे कहाँ से आते हैं? मेरे वालिद शादी नहीं करते, मैं कहाँ से पैदा होता? तो शादी का मतलब है औलाद पैदा करना, शादी का मतलब है समाज में अपनी यादगार बाकी रखना। ये चेहरे का रंग आज है, कल मुरझा जाता है, जवानी आज है, खत्म हो जाती है। जवानी में बहुत सारी औरतें थी जिन्होंने जो कुछ किया आज वो बूढ़ी हो गई, उनके सर के बाल सफेद हो गए, हाथ में लाठी लेके चल रही है। अब वो जवानी कहाँ गई है? जिस जवानी पे उन्हें घमंड था, गुरूर था, 10 नौजवानों को वो साफ अपना चेहरा दिखा करके उनको दीवाना बनाती थी और उस पर नाज करती थी कि मैं कुछ हूँ कि 10 जवान मेरे पीछे पीछे फिरते हैं। वो 10 जवान मुझ पर कुर्बान होना चाहते हैं, बुढ़ापे में कमर चलती, हाथ में लाठी है, अब वो कुछ भी नहीं कर सकती, चूंकि जो आज जवान है कल उसको बूढ़ा होना है। जो छोकरे आज गुटखा खा के बाल जोकर की तरह रख के रोजाना मोबाइल चला के दूसरों की बहू बेटी पर बुरी निगाह डालते हैं, उन छोकरों को चाहिए कि 10 साल के बाद वो बूढ़ा होगा। जब बूढ़ा होगा सारे दांत टूट जाएंगे, जब बूढ़ा होगा चेहरे का गोश्त झड़ जाएगा, जब बूढ़ा होगा सामने उसकी कोई नंगी लड़की हो तो भी उसके पास ताकत न होगी कि वो उससे सोहबत कर सके, यानी वो ज्यादा दिन नहीं गुजरता। हम लोग तो कल पैदा हुए, परसों पैदा हुए, कल जवान हुए, आज हो गए 50 साल की उम्र के। इसी कटियार में 16 साल की उम्र में हम आए थे यहाँ पढ़ने के लिए, इसी मदरसे में। उस बगल में डीएस कॉलेज है, 7 साल का लंबा पीरियड उस कॉलेज में गुजरा, 7 साल की एक लंबी मुद्दत इस मदरसे में मैंने गुजारी। जिन्होंने मुझको देखा था जब मैं आया था 16 साल का था, आज 52 साल उम्र मेरी हो गई। देखते ही देखते सारा दिन खत्म हो गया, अब बिल्कुल बुढ़ापे की तरफ हम चले गए। 15, 20, 25 साल चुटकी में खत्म हो जाते हैं। तुम जो सोचता है कि जवानी सब दिन रहेगी, ये मस्ती सब दिन रहेगी, नहीं रहेगी ये मस्ती। गुटखा खाते खाते गुर्दा खराब हो जाएगा, गुटखा खाते खाते तेरी जबान खराब हो जाएगी, आंख की बीनाई खत्म हो जाएगी और इसका असर तेरी औलाद में जाएगा। अगर तुमने शादी कर भी लिया तो शादी के एक तो शादी के काबिल नहीं रहोगे अगर तुम लगातार 10 साल गुटखा खाए। शादी के बाद बीवी तुम्हारी कहलाने की और रजिस्टर्ड में रहेगी, लेकिन वो तुम्हारी बीवी नहीं रहेगी क्योंकि तुम उस बीवी के काबिल नहीं रहोगे। जब काबिल नहीं रहोगे तो इज्जत बचाने के लिए अपनी बीवी को आवारा छोड़ दोगे। तुम्हारी बीवी दूसरों से सोहबत करेगी, दुनिया जानेगी इसकी औलाद है और हकीकत में तुम्हारी औलाद ही नहीं है। जब मर्द नामर्द हो जाएंगे, जब लड़के हिजड़े हो जाएंगे, जब वो अपनी सेहत और जवानी की कदर नहीं करेंगे, जाहिर सी बात है डॉक्टरों ने कहा है कि जो दाढ़ी मुंडाता और लगातार